یہ بتائیے گا کہ یہ جو نگراں وزیر اعظم کو لے کر اتنے زیادہ نام بھی سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ظاہر اب آئینی طور پر تو آپ کی جماعت کی ان پٹ اس طرح نہیں ہے، لیکن دو لوگ آپ کے مشیر بھی ہیں، یہ وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، معیشت دان ہونا چاہیے، یا جو سیاستدان کی بات کی جا رہی ہے یہ سیاستدان ہونا چاہیے؟ استحکام پاکستان پارٹی کی ان پٹ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہے، اور جب کوئی ہمیں آن بورڈ لے گا، انگیج کرے گا، ہماری رائے مانگے گا آفیشیلی، تو پھر ہم اپنا موقف اس میں دیں گے. لیکن میری ذاتی جو رائے ہے، ظاہر ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو اور عوام کی پلس پہ میرا جو ہاتھ رہتا ہے، اس کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اس ملک کو جو ہے وہ جو آپ کی اکانومی بلیڈ کر گئی ہے، اور سارا ایز اے ڈاکٹر میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں لے آتے ہیں اور اوور فلو ہو جاتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایکسٹرا اس کو ہم انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسفیوژن کی شکل میں بلڈ. اور یہ چیز پاکستان کی اس وقت اکانومی جو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو یہ چند سانسیں اکانومی کی بحال ہوئی ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے تھیٹر سے باہر آ گیا یا آئی سی یو سے نکل آیا یا خطرے کی حالت سے وہ باہر آ کے ایک صحت مند مریض کے طور پہ زندگی گزار سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اس وقت بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں. ان اکھڑی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے، معاشی استحکام جو ہے وہ آپ کے سیاسی استحکام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور ابھی یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر کے جو آنے والی حکومت ہے اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے، تو کچھ اس کے پاس ریسٹرکشنز تھیں، کچھ اس کے اوپر قانونی قدغنیں اس طرح کی تھیں کہ یہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ وجہ تھی کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، یعنی کے خلاف ہو گئی عدم اعتماد، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی تھی آئینی اور قانونی، جس کی وجہ سے یہ الیکشن والا جو پروسیس تھا وہ ڈیلے ہوتا رہا، اور ٹل دی ٹائم کہ وہ آپ کا آئی ایم ایف کا معاہدہ فائنل نہیں ہوا، آپ کو اس حکومت کو بھی کنٹینیو رہنا تھا تمام آرڈرز کے باوجود. اور الیکشن میں آپ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ نہیں کر سکتے تھے قانونی ریسٹرکشنز کی وجہ سے. اب چونکہ اس کے اندر ایک قانونی ہینچ جتنی تھی وہ ہٹائی گئی ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات اور وہ تمام لیگل اونرشپ ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملکی مفاد میں اکنامک فرنٹ پہ کوئی بھی فیصلے کرنے کی مجاز ہے. اب اس وقت دیکھنا ہے کہ ایک طرف سیاست ہے، سیاست یہ کہتی ہے، اور بینگ اے پولیٹیکل پلیئر میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو تاکہ جو سیاسی کھلاڑی ہیں وہ اپنے داؤ پیچ سیاسی میدان میں آزمائیں، اور ووٹ کی طاقت سے جس کو کوئی چنتا ہے وہ اقتدار میں آئے اور اس ملک کو آگے لے کے چلے. دوسرا طرف ہے آپ کی معیشت. سیاست کی سوچ اپنی جگہ، لیکن سیاست کے ساتھ جڑی ہے ریاست، اور ریاست کو معیشت کے بغیر آپ طاقتور اور توانا نہیں بنا سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک موٹی بات بتا دیں. ریاست کا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سیاسی بصیرت اور بصارت کیا کہتی ہے؟ ایک موٹی بات لوگوں کو بتا دیں کہ نگراں حکومت آنے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ there are many calorities between the cup and lips. یہ چیز ابھی 90 دن کے اندر تو کم از کم میں الیکشن دیکھ رہی ہوں. اگر الیکشن آگے گئے ڈاکٹر صاحبہ اگر الیکشن آگے گئے تو یہ مارچ اپریل میں ہو جائیں گے، پھر اس وقت تک معیشت سنبھل چکی ہوگی، نگران حکومت سنبھال لے گی؟ ارشاد صاحب، اگلے چند دنوں میں محرم کے بعد آپ کو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو
مردم شماری ہے جو سینسز ہوا ہے جی اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے یا نہیں. اچھا اگر وہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے جو کہ سی سی آئی میں گیا ہوا ہے جی تو سی سی آئی اگر اس کو نوٹیفائی کر دیتی ہے جی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا نئی مردم شماری کا تو اس کے لیے حلقہ بندیاں ہونی ضروری ہے نہیں. اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے اور اگر وہ ٹائم وہ مانگتا ہے تو قانونی طور پہ کوئی اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. جی نہیں، لیکن اب تو جو قانون امینڈ ہوا ہے اس کے مطابق جب بھی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہوگی اس سے کم از کم 4 ماہ پہلے الیکشن کمیشن پابند ہے حلقہ بندیاں کرنے کا. تو اس کا مطلب ہے اب تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھا سکے الیکشن کو حلقہ بندیوں کا بہانہ کر کے. دیکھیں لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا اس وقت ہوا سینسز ہے اور سی سی آئی کے اندر وہ پڑا ہوا ہے تو اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا اور آپ کیا اس کو جو ایسے ادھورا چھوڑ دیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر اس کے حد و حال واضح ہوں گے. یعنی آپ ذاتی 1 اگست جو ہے جی آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں. اگست کے مہینے میں نا جی اگست کے مہینے میں ہمیشہ نمی کا تناسب چونکہ زیادہ ہوتا ہے اچھا اور سرسبز شاداب جو گرین پاکستان ہے اس میں اب آپ دیکھیں گے اگست میں گرین پالیٹکس شروع ہوگی جو ہے وہ آگے آئے گی، براؤن پالیٹکس پیچھے چلی جائے گی. اچھا ہنوز دلی دور است خلاصہ یہی ہے. گرین سگنل مل جائے گا کہ الیکشن کمیشن، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نگران حکومت جو بنے گی وہ سیاستدان کوئی نہیں بنائے گا، کوئی معیشت دان ہوگا اور وہ معیشت کو مضبوط کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائے گا. آپ ذاتی طور پر آپ یہی سمجھ رہی ہیں کہ جب تک پاکستان گرین پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک. میری پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے. نہیں ذاتی طور شاہ صاحب چونکہ پارٹی کی سطح پہ ابھی کوئی کنسلٹیشن ہوئی نہیں ہے، یہ میری ذاتی حیثیت میں ایک آزادانہ رائے ہے جو میں فیل کر رہی ہوں، جو میں اسیس کر رہی ہوں، جو میں انالائز کر رہی ہوں ایک سیاسی کھلاڑی کی حیثیت سے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ جو لڑکھڑاتی معیشت ہے اور جو اکھڑی سانسوں کے ساتھ آپ کے اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز ہیں وہ آپ کو الیکشن سے زیادہ اس ملک کی جو نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے اور چیلنجز ہیں ان کو شاید زیادہ پرائرٹی درکار ہے اور ترجیحی بنیادوں پہ ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے گا. لیکن آل ڈیپینڈس کہ جو اس وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کیا لائے عمل بناتی ہے اور کس طرح سے وہ اس پورے منظر نامے کے اندر رنگ بھرتی ہے. سیاسی منظر نامے کے اندر رنگ جو ہے بھرنے والی پینسل ہے نا وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے اور یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی منظر نامہ جو ہے اس کو ڈارک بلیک کرنا ہے یا اس کو جو ہے وہ براؤن یا گرین کوئی اور کلر بھرنا ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں پی ڈی ایم تو 8 تاریخ کو فارغ ہو جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 8 کی شام کو ہم چھوڑ دیں گے اقتدار. تو پھر پی ڈی ایم نے تو رنگ نہیں بھرنا، رنگ تو بھرنا ہے. لیکن یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو سجیسٹ کر کے جائیں گے نا. جی نہیں، اس میں بھی راجہ صاحب کا کردار ہے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں. اگر راجہ صاحب اڑ گئے تو پھر دوسرے راجہ صاحب کے پاس گیند چلی جائے گی، ایک راجہ سے دوسرے راجہ کی طرف. یہ تو راجگان نے کرنا ہے. کلیم اللہ یہ اسی طرح پاس دیتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آئے گا کہ وہ نامزد کرے کس کو کرنا ہے. تو میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ سیاسی کھلاڑی کے طور پر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ الیکشن آگے جائیں گے تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ 24 تک جائیں گے یا 25 تک جائیں گے، کیونکہ معیشت کو سنبھلنے کے لیے 6 مہینے تو بہت تھوڑی مدت ہوتی ہے. دیکھیں میں تو کوئی پیشین گوئیاں کر نہیں سکتی ہوں اور نہ میں میرے پاس کوئی عمل ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی کب وہ ہوں گے، لیکن جو حالات ہیں اسی کا جائزہ اور تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی یہ ملک امیڈیٹ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا.
اور اس کے لیے شاید کوئی آپ کو شارٹ کیپ ارینجمنٹ کرنے پڑیں، لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے جو آئینی مدت ہے اس کے اندر الیکشن ہو جائیں تو تمام جو جمہوری سوچ اور جمہوری رویوں والی ہماری سیاست ہے اس کو استحکام ملے گا۔ نہیں، لیکن آپ کی پارٹی کو تو بھئی یہ بات بارہ کھاتی ہے نا کہ جتنا لیٹ ہوں گے آپ کو تیاری کا موقع مل جائے گا، کیونکہ آپ تو بالکل نیو کمر ہیں نا، آپ کی پارٹی جو ہے۔ دیکھیں، پارٹی سے زیادہ ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے نا، ٹھیک ہے، پارٹی کا مفاد بعد میں آئے گا، پہلے ملک کا مفاد ہے۔ پہلے آپ کو استحکام پاکستان بنی ہی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو استحکام دینے کے لیے معاشی اور سیاسی، اور اس میں ہماری ذات جو ہے وہ بے معنی ہے، کسی انڈیویجول انٹرسٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں بہتر راستہ ہوگا ہم اس کو اختیار کریں گے۔ آپ نے ملک کے مفاد کی بات کی ہے، شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں، اور وہ اسی دور میں چیئرمین ایف بی آر تھے جب آپ حکومت کا حصہ تھیں، منسٹر تھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہتی تو آج تک ملک تباہ ہو چکا ہوتا۔ کیا یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ کیا واقعتاً آپ لوگ اسی ڈگر پہ تھے؟ اور یہ سب باتیں اب معاشی اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں، اور تو اب کیا اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھی، یا یہ آوازیں اٹھتی تھیں اور دبا دی جاتی تھیں؟ دیکھیں، شبر زیدی کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ شبر زیدی سچ بول رہا تھا۔ کیوں اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا اس پوری جو ذمہ داریاں اور جو اس نے انیشیٹو اور ریفارمز لے کے آ رہا تھا، اور کیوں اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا، اور جو پی ٹی آئی کی دور اقتدار کے اندر اس ملک کے لیے ڈریور کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں عقل کل جو ہے وہ ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہی سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا۔ تو حقائق ایسے نہیں تھے، حقائق جو ہیں وہ تلخ تھے، اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہماری جو ان ایکسپیرینس ٹیم تھی جو اکنامک فرنٹ پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی تھی، یا ان کے کان پھرسی کر رہی تھی، یا ان کے سامنے وہ روڈ میپ دے رہی تھی، وہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اپنا بجٹ کبھی نہیں بنایا تھا، اور وہ اکثریت وہ تھی جو اپنے والدین کے یا اپنے خاندان کے پیسوں سے پال رہے تھے، ان کے کاروبار سے ان کی سیاست چل رہی تھی۔ تو جہاں یہ سوچ ہوگی کہ صرف اور صرف وقتی جو ہے وہ فیصلے کریں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ڈیسیژن لیں، تو وہاں پھر سیاست تو وہ بچاتے ہیں لیکن ریاست جو ہے اس جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے اب یہی ہے کہ پھر تو یہ موجودہ جو لوگوں کا حکومتی اتحاد کا موقف ہے کہ ہم نے سیاست کے بجائے ریاست کو فوقیت دی، اس کی تائید ہوتی ہے۔